السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین۔ روزانہ کی طرح حضرت چند سوال کرنے ہیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا گیا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوپر والا، کوئی کام ہو رہا ہے کہ اوپر والا جاننے، یہ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، درست ہے کیا؟ جی دیکھیں محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا یہ کفر ہے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہتے ہیں تو اس کے لیے ہم جہت ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہت کا ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہت، مکان، شکل و صورت، ان تمام چیز سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جب کہا اللہ اوپر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے ایک جہت متعین کر دی، جی، اور یہ کفر ہے۔ علامہ نجیب مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اوپر والا کہنے میں جو ہے وہ کفر کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں، مگر قائل کو کہتے ہیں کہ اس سے روکا جائے، کیونکہ وہ اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس معنی اگر اوپر کہے بندہ کہ اللہ اوپر ہے قدرت، طاقت کے اعتبار سے، اس اعتبار سے اگر بندہ کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اس کو روکا جائے۔ جی، یعنی اگر بندہ یہ سمجھ کر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے جی، تب بندہ یہ کفر کرتا ہے، جی، اور اگر طاقت کے اعتبار سے کہتا ہے تو اس سے کفر نہیں ہوگا، مگر اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ روکا جائے۔ اگر قائل کو جو کہتا ہے اس سے روکا جائے، یعنی اوپر والا کہنے سے بچنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ دوسرا سوال حضرت یہ ہے کہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک ہے روضہ رسول میں، تو وہ جگہ کیا کعبہ شریف سے بھی افضل ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جسم اطہر یعنی ان کی مزار پاک جو ہے وہاں پہ لگا ہوا ہے، جو ان کا جسم اطہر اس زمین پہ لگا ہوا ہے وہ کعبہ بلکہ عرش سے بھی افضل ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم جس زمین پہ لگا ہوا ہے یعنی قبر انور پر جو لگا ہوا ہے وہ جگہ کعبہ نہیں بلکہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح فتح فیض رسول کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک اعلیٰ حضرت کی شاعری یاد آئی، میں اس کو بھی بیان کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں۔ دیکھیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک سوال آیا کہ کعبہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ بات کو یہی ختم کر دو، ہم صرف عشق کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارا بھائی نے ایک سوال کیا ہے، کمنٹس میں پوچھتے ہیں کیا پیشاب کھڑے ہو کر کرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں محترم، پیشاب کھڑے ہو کر کرنے سے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، مگر جب ہم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں تو اس کی چھینٹیں ہمارے اوپر آتی ہیں، کہ جو کہ عذاب قبر کا سبب ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو دو قبروں سے دو لوگوں کی آواز آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بات یہ ہے کہ ان پر جو عذاب ہو رہا ہے ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو جو پیشاب کی چھینٹیں ہیں وہ عذاب قبر کا سبب بنتی ہیں، تو لہٰذا اس چیز سے ہمارے لیے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور جب کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں گے، جب اتنی اوپر سے پیشاب کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ چھینٹیں آئیں گی۔ تو اگر کوئی بندہ مجبور ہو کسی بیماری کی وجہ سے تو کیا اسے بھی بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا چاہیے؟ بہت بہتر کیا آپ نے معلوم کر کے۔ دیکھیں، اب کوئی بندہ معذور ہے، ٹھیک ہے، جیسے کوئی گندگی ہے، کہیں اس کو راستے میں جاتے ہوئے پیشاب لگ گئی، اور کوئی گندی جگہ ہے، اس کو کوئی صاف جگہ نہیں ملی، یا ویسے بھی، یا پھر اس کو کوئی بیماری ہے، تو اب یہ عذر ہے، تو ان کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، رخصت ہے اس بات کی۔